العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، آپ سے جو بھی لوگ جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد کہ آپ کے پاس تو علم آ چکا، فقل تعالوا، پس آپ ان سے فرما دیجئے کہ لوگوں آؤ، ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو اولاد کو بلا لیتے ہیں، تم اپنی اولاد کو بلا لو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود اپنا ذاتی طور پر بھی آئیں گے، تم بھی ذاتی طور پر یہاں آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم سب مل کر خوب دل سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں کے اوپر لعنت برسائے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، فرمایا بے شک یہ قصے صحیح سچے بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، یقین کرو اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی زبردست حکمت والے غلبے والے اللہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لوگوں سے پھر یوں کہا گیا اگر تم منہ پھیر لیتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے لوگوں کو جانتے ہیں۔ واقعات بیان ہو رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ نجران کے عیسائی لوگ کچھ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، انہوں نے اپنی باتیں کی۔ اب ان کی باتوں کا جواب ایسے دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ معبود مشکل کشا نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، کمالات عطا فرمائے، نبوت دی، کتاب دی، پھر اگلے حالات بھی بتائے کہ ان کے خلاف لوگوں نے کیسی سازش کی، پھر کیسے اللہ نے ان کو ناکام بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا۔ اب اس بات سے
اب آگے اور بڑھنے لگی باتیں، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مباہلے کی دعوت دی۔ مباہلہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بلاؤ، ہم اپنے اہل خانہ کو بلاتے ہیں، اپنی اولاد، اپنی عورتیں سب کو لاؤ، یہاں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، جو سچا ہے وہ کامیاب ہو جائے، جو جھوٹا ہے وہ ناکام اور برباد ہو جائے۔ اب یہاں مل کر دعا کرنے کا مسئلہ ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کو یہ کہا کہ آ جاؤ، تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں، تم بھی بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، کن کو؟ عورتوں کو، بچوں کو، سب کو لاؤ، یہاں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ عیسائی لوگ اس بات کے اوپر تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے مشورے کا ٹائم بھی مانگا۔ مشورہ کرنے کے بعد اب پھر اپنی تیاریاں کرنے لگے، لیکن ان کے بڑوں نے ان کو سمجھا دیا، ان کے لاڈ پادری جو تھے انہوں نے ان کو سمجھایا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو آخری نبی ہی ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ دل تو ان کا مانتا تھا، پتہ نہیں انکار ہی انکار، کس بنیاد پر کہ اپنے علاقائی نظریات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، یا خاندانی کوئی ایسا سلسلہ تھا اب اسی کے اوپر قائم۔ تو ان کے بڑوں نے ان کو سمجھا دیا کہ ہوتا یہی ہے کہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں آنے والے ہمیشہ برباد ہوئے ہیں، ہمیشہ وہ ناکام ہوئے، اب تم اللہ کے رسول کے مقابلے میں آ رہے ہو، اب ان کے ساتھ ایسا کوئی مباہلہ یا کوئی بھی ایسی دعا ہو گئی تو تم برباد ہو جاؤ گے، تم خراب ہو جاؤ گے، تمہارا کچھ نہیں بچے گا۔ اب ان کے بڑوں نے انہیں سمجھایا تو انہیں بھی بات سمجھ آ گئی کہ ہاں حقیقت تو یہی ہے، آخر وہ جو کچھ بھی ہے تو نبی ہے، تو رسول، اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب بھی لائے ہیں، اور ایسے ہیں ہم ان کا مقابلہ نہ کریں تو یہ اچھا ہے، باقی نظریات ہمارے اپنے ہیں، خیالات ہیں، ہم اس کے اوپر چلتے رہتے ہیں، کم از کم اس بربادی سے بچ جائیں گے۔ چنانچہ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا اور پھر وہ پیچھے ہٹ گئے، انکار کرنے لگے کہ کہتے ہیں یہ ہم عمل نہیں کریں گے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد میں اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے، باقی بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا کیونکہ یہ 8-9 ہجری کی بات ہے۔ اس وقت صرف سیدہ فاطمہ الزہرا موجود ہے اور ان کے بیٹے موجود ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور گھر کے قریب ایسے ہی ہے کہ داماد ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور علیہ السلام کے خلفاء موجود ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی۔ اب ان چاروں خلفاء کو بھی حضور نے بلایا اور حسن و حسین کو بھی ساتھ لیا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم فرمایا۔ حضرت حسین کو حضور علیہ السلام نے اٹھایا ہوا ہے اور حضرت حسن جو بڑے تھے اب ان کو ساتھ چلایا ہوا ہے۔ اب وہ چلتے آ رہے ہیں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اس مقام پر اور ایسے تشریف لائے، لیکن وہ لوگ نہ آئے۔ اب وہ نہ آئے تو اب ایسی بڑی بربادی سے وقتی طور اس طرح تو وہ محفوظ ہو گئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اگر وہ آ جاتے تو اس کا بہت بڑا ان کا نقصان ہوتا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کے اوپر پوری حجت فرما دی، اب ان کو سمجھا دیا، اور مسئلہ ہمیشہ کے لیے سچ اور حق ہے جو حضور اللہ کا دین لے کر آئے، اور آپ نے آ کر یہ بیان فرمایا، اعلان کیا وما من الہ الا اللہ، لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ مباہلہ اسی بات ہی کے اوپر تھا کیونکہ وہ تو اللہ کے ساتھ کئی شریک بناتے تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، اللہ ایک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مخلوق ہے اور ان کے نبی ہیں اور اللہ نے ان کو کتاب دی ہے،
اللہ کے بیٹے بھی نہیں اور اللہ کے وزیر و مشیر بھی نہیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ شریک بھی نہیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا یہ تعلق ابدیت کا ہے، وہ عبادت والے اور اللہ معبود ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اب ان لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھا دیا، اس کے علاوہ اور کوئی بندگی کے لائق نہیں، تم سارے اسی کی عبادت کرو جس کی عبادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے رہے۔ اب ان عیسائیوں کو حضور علیہ السلام نے یہ سمجھایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سمجھایا اللہ کے بارے میں کہ وہ اللہ غلبے والا ہے، اللہ رب العزت قدرت والا، وہ حکمت والا اللہ، وہ اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں اور اللہ رب العزت کے لیے کوئی مجبوریاں نہیں اور کوئی کمزوریاں نہیں، وہ سب عیب و کمزوریوں سے پاک اللہ، ساری کائنات کا اکیلا معبود اللہ۔ لوگوں اب بھی سن لو، اگر تم اس بات سے منہ پھیر رہے ہو تو پھر تم فسادی لوگ ہو۔ فسادیوں کو اللہ جانتے ہیں، برا انجام ان کے سامنے آنے والا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک مباہلہ۔ اب مباہلے کی صورت اس وقت ایسی بنائی جا رہی تھی جو مکمل نہ ہوئی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس حضور کی تعلیمات سچی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سچ دیا۔ اب چھوٹی ایسی باتوں میں ایسا مباہلہ کرنے کی عام مفسرین نے پوری وضاحت سے یہ بات بتائی کہ اب اس کی ضرورت نہیں۔ اب اگر کہیں ایسے کوئی حق و باطل کا معاملہ آئے گا پھر دعا کی جائے گی، لیکن وہ تو پیغمبر اسلام تھے، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، وہاں کا معاملہ تو بڑا عظیم تھا اور ایسا بڑا تھا، وہاں تو اگر ایسا عمل ہو جاتا پھر تو ان لوگوں کی بربادی میں کوئی شک نہیں تھا۔ لیکن دنیا میں ایسے پورے نتائج کسی اور کی زبان سے ایسے حاصل نہ ہونے والی بات ہے، اور کہیں ایسے حق و باطل کا معاملہ ہو بھی تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بندہ ایک حد تک کرے گا۔ عام چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایسے مباہلے اور ایسے مناظرے اور ایسی یہ چیزیں یہ اچھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو حق دیا، قرآن دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان دیا، اب اسی عقیدہ نظریہ کو بندہ لے کر چلے گا تو بندہ پورے یقین سے چلے کہ اللہ نے حضور کی شریعت عطا فرمائی ہے تو مجھے اللہ نے حق نصیب فرما دیا، سچ نصیب فرما دیا۔ وہ وہی راستہ ہے جو اللہ کی بندگی کا راستہ، اللہ کی عبادت کا راستہ، رب کو راضی کرنے کا راستہ، اللہ سے مانگنے کا راستہ اور اپنے لیے بخشش کا سوال کرنے کا راستہ، جہنم سے بچنے کا راستہ اور جنت کی طرف جانے کا راستہ، وہ حضور علیہ السلام نے تعلیم فرما دیا۔ امت پورے یقین کے ساتھ اس راستے پہ چلتی رہے، اسی میں کامیابی ہے۔ تو یہ بالکل حق کو واضح کرنے کے لیے اب ایسا قدم بھی اٹھایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پوری بات ان لوگوں کے سامنے رکھ دی، سمجھا دیا کہ ہم ہر طرح تمہیں سمجھانے کے لیے تیار ہیں تاکہ تمہیں یقین آ جائے معبود صرف ایک اللہ اور 1,24,000 نبی اس کے نمائندے اور اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لانے والے، دنیا والوں کو سمجھانے والے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی، آخری پیغمبر، آخری رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جاری و ساری ہے اور اسی بات کو آگے چلایا جائے گا، اسی سے حق نصیب ہوگا، اسی سے ایمان ملنا ہے اور اسی کے اوپر یقین والی زندگی کے اوپر کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی ہی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔